اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنحنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ حرمت حرام کر دی گئی تمہارے اوپر میت یعنی مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، وما أهل اور جس پر نام پکارا جائے، نام بلند کیا جائے اللہ کے سوا غیر اللہ کا، والمنحنقۃ اور وہ جانور بھی حرام ہے جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے چوٹ مار کے ہلاک کیا جائے، والمتردیۃ اور وہ جانور بھی حرام ہے جو اوپر سے گر کے مرا ہو، والنطیحہ اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کے مارا ہو، وما أكل السبع اور وہ جانور جسے درندوں نے چیر پھاڑ دیا، الا سوائے اس کے کہ ما زکیتم جسے تم نے ذبح کر لیا، وما ذبح علی النصب اور وہ جانور بھی حرام ہے جو بتوں دیوی دیوتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جانور بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ذریعے اس کے گوشت کی تقسیم کرو، ذالکم فسق یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ یہاں آپ کو یاد ہے کہ ابتدا میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم حرام چیزوں کے بارے میں تمہیں بتائیں گے۔ ان حرام چیزوں میں مردار بتایا، خون بتایا، خنزیر کا گوشت بتایا، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی جانے والی چیز کو ان حرام چیزوں میں گنا۔ وہ جانور ذبح نہیں ہوا، گلا گھونٹا گیا، رسی جو ہے وہ اس طریقے سے باندھی گئی، سانس نہ نکلا، سمجھ آ گئی، گلا دم گھٹنے سے، گلا دبانے سے مر گیا، پانچواں فرمایا یہ بھی حرام ہے۔ چوٹ ماری اس سے وہ مر گیا، فرمایا یہ بھی حرام ہے۔ ذبح نہیں ہوا، مرنے سے پہلے ذبح ہو گیا پھر نہیں، ذبح نہیں ہوا، گرا کہیں بلندی سے مر گیا، فرمایا حرام ہے۔ جانور دوسرے نے سینگ مارا، یہ جانور مر گیا، اللہ نے کہا یہ بھی کیا ہے؟
حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا، فرمایا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور جس گوشت کو تم نے تیروں کے ذریعے تقسیم کیا، سمجھنے والا یہ ہوتا یہ تھا کہ مکہ والوں کا جو طریقہ کار تھا نا وہ یہ کہ کبھی ایک جانور میں کئی حصے دار ہو جاتے نا، اونٹ میں، تو برابر تقسیم نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے تیر رکھے ہوئے تھے، تیر، ان تیروں پر حصے لگے ہوئے تھے، اس کا 5واں، یہ 6واں حصہ ہے، یہ پہلا ہے، یہ خالی ہے، اس کا آدھا حصہ، پورا آدھا اس کا ہے، یہ سارا اس کا ہے، مثال دے رہا ہوں۔ اب وہ تیروں کو یوں الٹتے پلٹتے نا، تو پھر ان کو نکالتے، نکالا نا، لکھا ہوا تھا خالی، کچھ نہیں، تو جس نے وہ تیر چنا تھا نا، جس کے نام کی وہ لاٹری نکلی تھی نا، پیسے تو اس نے برابر کے دیے، لیکن جب حصہ نکلا نا تو فرمایا کہ یہ جا، تیرا حصہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، یہ جو دکانوں میں لاٹری ہے نا، یہ بیچنی بھی نہیں چاہیے، خریدنی بھی نہیں چاہیے، یہ کمائی حرام ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ کسی کا حصہ نکل آتا کہ اس کے 3 حصے ہیں تو اسے 3 گنا گوشت ملتا، کسی کا حصہ نکل آتا کہ آدھا اونٹ اس کا ہے تو اس کو اتنا مل جاتا، کسی کا نکلتا کہ 1 حصہ اس کا ہے، اس کو اتنا مل جاتا۔ اللہ نے کہا یہ تقسیم یوں نہیں کرنی، تقسیم کرنی ہے برابری کی، سمجھیں آپ؟ اب ذرا اگلی بات بھی سمجھو۔ یہ جب ہم نے مسئلہ شروع کیا تو عام طور پہ یہ جو ذبح کرنے والے قصاب ہیں یہ بڑے ناراض ہو گئے، ہاں جی تواڈے تے گل ہے، یہ بڑے ناراض ہو گئے۔ بہت سارے وہ مسائل ہیں جن کے بارے میں نہ سمجھ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ انہوں نے شدت کی ہے، حالانکہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ایک آدمی بچپن سے لے کے 80 سال کی عمر تک اگر اسے دین کے ایک مسئلے کا علم نہیں، آج 80 سال کی عمر کے بعد وہ ہم سے یا میرے جیسے کسی اور بندے سے سنتا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے 80 سالوں میں نہیں سنا۔ بھئی 80 سالوں میں نہیں سنا تو تیرا قصور ہے، ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ بابا یاد رکھو یہ دین نیا نہیں آ گیا۔ اب یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں نا جی، یہ چونکہ یہاں مسئلہ عرض کر رہا ہوں، وہ مسئلہ بیان ہوتا ہے عید کے موقع پہ ہو جاتا ہے یا کبھی جمعے پہ ہو جاتا ہے، آپ بیٹھے ہیں سامنے بیٹھے ہیں، اس کو سمجھے ذرا۔ آپ نے 7 آدمیوں نے بڑی کوشش کر کے یہ چنا کہ قربانی کے جانور میں مشرک حصے دار، بول لو، سود کی کمائی کرنے والا بھی ان 7 حصوں میں شریک نہ ہو۔ آپ نے پوری کوشش کی اور پوری کوشش کرنے کے بعد آپ نے جانور کو تقسیم کر دیا، 7 حصے بانٹ لیے۔ قربانی والے دن جب گوشت کی تقسیم ہونے لگی تو ہوا کیا؟ ایک آدمی نے کہا جی ہمیں رات کو بیماری لگی ہے اور راتوں رات خواب میں ڈاکٹر نے کہا کہ تو نے مغز کھانا۔ خیر ہے، بیماری بھی رات کو لگی ہے، کیونکہ سارا سال جانور ذبح ہوتے ہیں اور ہر جانور میں مغز ہوتا، تو اس کو ڈاکٹر نے نہیں بولا۔
وہ قربانی کی رات اچانک اسے مسئلہ بنایا اور راتوں رات اسے ڈاکٹر نے بول دیا تو اس نے صبح وہ اٹھا لیا. وہ قربانی نہیں ہے، وہ خواہش نفس ہے. سمجھ رہے؟ یاد رکھیں قربانی کا جو گوشت ہے نا، یہ برابر تقسیم کرنا چاہیے. یہ جو چیز تقسیم ہو سکتی ہے، جو چیز تقسیم ہو سکتی ہے نا، اس کو 7 حصوں میں برابر تقسیم کرنا چاہیے. میں آپ کو اگلی بات بھی بتاؤں. اب غربت کا دور کوئی نہیں، ہر آدمی روز کھانا عمدے سے عمدہ کھاتا ہے. قربانی کے گوشت کی تقسیم کے وقت اپنے سارے سال کی خواہشات کو بروئے کار لا کے نا چیزیں نہ بدلا کرو. کوئی گوشت دے رہا ہے بدلے میں پائے لے رہا، نہ، اس کو قربانی رہنے دو. یہ قربانی ہے. قربانی تو پھر جب ہماری خواہشات اپنی جگہ پہ برقرار ہیں تو ہم نے قربان کیا کیا؟ تیسری بات، اپنی انسانی وسعت کے برابر. آج جدید ترین دور ہے. ایک گرام کا وزن اور رتی کا وزن کرنا آج کے دور میں آسان ہو گیا. اپنی انسانی طاقت کے مطابق ان 7 حصوں کو بالکل برابر تقسیم کریں. ذرہ فرق نہیں رہنا چاہیے. یہ جو ایک بندے نے قربانی دی ہے اور ایک حصہ اس کو مل گیا ہے نا، اس کے جو آگے 3 حصے نہیں کرنے، وہ مستحب ہے. ان میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے. رشتہ دار دور ہے، رشتہ داروں کا حصہ وہ محلے داروں میں بانٹ دیتا ہے، خیر ہے. محلے میں سب نے قربانی ڈالی ہے، غریب کوئی نہیں ہے، وہ اپنا حصہ رشتہ داروں کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے. گھر کے افراد زیادہ ہیں، اپنے ملنے والے حصے سے کام نہیں چلتا، وہ دوسرے حصوں میں سے کچھ نہ کچھ رکھ کے اپنے گھر میں 1 یا 2 وقت کا کھانا بنا لے، گنجائش موجود ہے. ان 3 حصوں کو بانٹنا یہ استحباب ہے، لیکن جو 7 ہے نا، ان میں ذرہ برابر کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ ذبح کرنے والے ہمیں کہتے ہیں جی 7 بندے وہاں پر موجود تھے، انہوں نے ہمیں اپنی خوشی سے اتنا گوشت دے دیا، انہوں نے خوشی سے نہیں دیا. یہ یاد رکھیں، اس لیے کہ وہ ہم نے روایت بنا دی ہوئی ہے، ہم نے اپنے عملوں سے مجبور کر دیا ہے. اب 6 بندوں میں 7واں بندہ یا 2 بندے دینا چاہتے ہیں تو بقیہ 5 بندے وہاں پہ کیا کریں گے بتاؤ؟ یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ تقسیم کرتے وقت ان کا خیال کریں، اور ذبح کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ یہ قربانی ہو رہی ہے، یہ لنگر تقسیم نہیں ہو رہا. سمجھ آ گئی؟ یہ قربانی ہے. اور جو تم اپنی قربانی کرنے والا اپنی مرضی سے جب گھر جائے گا کرے تقسیم، نہیں دیتا تمہیں نہ دے، تم نے اجرت لی ہے کہ نہیں؟ بات ختم. قربانی کی جو یہاں پہ یہ بات آ گئی ہے، قربانی کی جو کھال ہے نا جی، اس کے بارے میں بھی احتیاط کیا کریں.
اگر تو یہ بکنے کا انتظام نہ ہو، جیسے آج کل گورنمنٹ بڑے کم ریٹ پہ، پیسہ ریٹ لگتا ہی نہیں آج کل، عام طور پہ یہ مدارس کو جاتی ہیں، اور یہ سازش ہے ان دنوں میں اس کا ریٹ اتنا کم کر دیا جائے تاکہ ان دینی مدارس کو نفع نہ ہو، کم کر دیں، فری کر دیں۔ یہ تو چل رہے ہیں، وہ چلتے رہیں گے، وہ کسی کے ہمت اور محنت سے تو وہ رکنے والے نہیں ہیں۔ یہ پہلا مدرسہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا میں قائم کیا، یہ اس کی نقالی چلی آ رہی ہے۔ جسے نبی قائم کر کے چلے گئے نا، وہ کسی کے باپ سے بھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھ لیں۔ لیکن آپ جو ہے قربانی کی کھال کی مناسب قیمت جو ہے نا، مناسب قیمت جو لگ رہی ہے اس سے 200-400 زیادہ لگا کے وہ قربانی کی کھال کی قیمت غرباء میں تقسیم کیا کرے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لہٰذا وہ گوشت جو تیروں کے ساتھ اندازے میں تقسیم کیا گیا نا، یہ جوا لگ گیا تو 2 حصے مل گئے، نہ لگا ایک بھی نہ ملا، فرمایا ان تستقسموا بالازلام، یہ تیروں کی جو تقسیم ہے نا یہ بھی حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ جتنے ہم نے حرام گنوا دیے نا ان کی طرف جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عجیب بات میں آپ کو عرض کروں، کسی زمانے میں ایک فلسفی بندہ تھا، لوگ اسے بڑا دانا سمجھتے تھے، بڑا سمجھدار۔ تو ایک بندے نے قرآن پکڑا اور لے کے اس فلسفی کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا کہ جتنی بھی مشکل باتیں آتی ہیں تم ان کا جواب دے دیتے ہو، یہ قرآن ہے، اس کا جواب لکھو۔ توجہ کر رہے ہو؟ اس کا جواب لکھو۔ اس نے کہا رکھ دو، 2-4-6 دن کے بعد آنا، میں جواب لکھوں گا۔ 2-4-10 دن گزرے، بندہ گیا، ہاں بھائی میں نے تمہیں قرآن دیا تھا، کتاب ایک دی تھی، جواب لکھا؟ اس نے کہا نہیں، لکھا بھی نہیں اور میں لکھ بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ تو بڑا دانا بندہ ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا عقل مند ہے۔ اس نے کہا میری عقل حیران ہو گئی ہے، اس کتاب کا جواب میں کیسے لکھوں جس کی 2 سطریں پڑھ کے میں حیرت میں گم ہو گیا۔ اللہ نے 2 سطروں میں وہ کچھ بیان کر دیا ہے جو ہم 2 گھنٹوں میں بھی بیان نہیں کر سکتے۔ سورۃ المائدہ بالکل شروع سے کھولو، یہی سورت جو پڑھ رہے ہو نا، شروع دیکھو ذرا۔ فلسفی کہنے لگا کہ میں نے سورہ مائدہ کی آیت دیکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ کتنی سطریں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ چھوڑو نا، اوفوا بالعقود سے یرید تک دیکھو کتنی سطریں ہیں۔ فلسفی آدمی کہنے لگا میں حیران ہو گیا کہ 2 سطروں میں اللہ نے کیا کچھ بیان کیا۔ ان 2 سطروں میں اوفوا بالعقود
توڑنے سے منع کیا، وعدہ پورا کرنے کی تاکید کی ہے۔ دو باتیں ہیں نا، وعدہ پورا کرو یعنی وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ ان دو سطروں میں پروردگار عالم نے وعدہ پورا کرنے کی تاکید کی ہے، وعدہ توڑنے سے منع کیا۔ انہی دو سطروں میں احلت لکم بہیمۃ الانعام کہہ کے اللہ نے چوپایوں کے حلال ہونے کا تذکرہ کیا، اور انہی دو سطروں میں الا ما یتلی علیکم کہہ کے اللہ نے حرام چیزوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ کہا نا کہ یہ حلال ہے، اور کچھ کو ہم جو حرام ہے وہ آگے بیان کریں گے، یہی ہے نا۔ حلال کو اللہ نے بیان فرما دیا، ما یتلی علیکم کہہ کے اللہ نے حرام کی جانب اشارہ کر دیا۔ ان دو سطروں کے اندر غیر محل الصید وانتم حرم، احرام باندھنے والے کو اللہ نے شکار سے منع بھی کیا۔ سطریں کتنی ہیں؟ وعدے کی پابندی کرو ایک، خلاف ورزی نہیں کرنی دو، چوپائے حلال تین، ما یتلی علیکم اور حرام چیزوں کی نشاندہی کر دی چار، غیر محل الصید وانتم حرم، شکاری آدمی یعنی حالت احرام میں شکار نہیں کیا جا سکتا، پانچ، اور یحکم ما یرید، اللہ نے آخر میں اپنی قدرت اور اپنی حکمت کو بیان کر دیا ہے۔ فلسفی کہنے لگا میں نے بڑی بڑی کتابوں کا جواب لکھا ہے، لیکن قرآن اس کا جواب میں نہیں لکھ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے سطریں دو ہیں، اللہ نے مسئلے 6 بیان فرما دیے، اتنے کم لفظوں میں اتنی گہرائی کی باتیں جو ذات نازل کر رہی ہے، ساری دنیا کے فلسفی بھی آ جائیں اس ذات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔